بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر سیوک اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ریویژن میں ٹاپک ہے صوبائی حکومت میں صوبائی گورنر۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق صوبوں کے اندر بھی پارلیمانی اصول رائج کیا گیا ہے۔ وفاقی ممالک بل میں بالعموم جس طرح کا نظام مرکز میں رائج کیا جائے اسی طرح کا حکومتی ڈھانچہ وفاقی اکائیوں میں رائج ہوتا ہے۔ پاکستان کے تمام کالعدم دساتیر کے تحت صوبائی گورنر مرکزی حکومت کا نمائندہ متصور ہوتا تھا اور اس کا تقرر بھی صدر مملکت کرتا تھا۔ نئے آئین کے تحت بھی گورنر کی اسی روایتی حیثیت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ صوبائی حکومت گورنر، وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء پر مشتمل ہے۔ تقرر اور برطرفی۔ آئین کی دفعہ 101 کے مطابق صوبائی گورنروں کا تقرر صدر مملکت کریں گے۔ LFO 2002 کے مطابق صدر اس ضمن میں وزیر اعظم سے مشورہ کریں گے، تاہم وہ اس قسم کا مشورہ قبول کرنے کے پابند نہیں۔ گورنر کی میعاد عہدہ مقرر نہیں، بلکہ وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا جب تک کہ اسے صدر کا اعتماد حاصل رہے۔ بصورت دیگر اسے مستعفی ہونا پڑے گا۔ گورنر جب چاہے تحریری طور پر استعفیٰ صدر کو پیش کر کے اپنے فرائض سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے سے قبل گورنر متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا۔ حلف کے الفاظ تقریباً وہی ہیں جو صدر یا وزیر اعظم کے حلف میں درج ہیں، ماسوائے اس کے کہ مسلمان ہونے کی شرط سے متعلق الفاظ گورنر کے حلف میں موجود نہیں۔ صوبائی گورنر صرف ایسے شخص کو مقرر کیا جا سکتا ہے جس کی عمر کم از کم 35 برس ہو۔ وہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی یہ کہ وہ پاکستان کا شہری ہو۔ اس کا نام قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے تیار کردہ فہرست میں بطور ووٹر درج ہو۔ پابندیاں۔ گورنر مقرر ہونے کے بعد کوئی شخص پاکستان کی ملازمت میں نفع بخش عہدے پر فائز نہیں رہ سکے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا کام کر سکے گا جس کے لیے مالی معاوضہ حاصل کیا جا سکے۔ گورنر پارلیمنٹ یا کسی صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب میں بطور امیدوار شرکت نہیں کر سکتا۔ اگر پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کو گورنر نامزد کر دیا جائے تو اسے متعلقہ مجلس قانون ساز کی رکنیت سے محروم ہونا پڑے گا۔ مراعات۔ صوبائی گورنر کے خلاف اس کی میعاد عہدہ کے دوران کسی بھی عدالت میں فوجداری مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی عدالت اسے گرفتار کرنے کے سلسلہ میں کوئی کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔ گورنر کو اس کے ذاتی فعل کی بنا پر صرف اسی صورت میں عدالت میں طلب کیا جا سکے گا جبکہ دیوانی مقدمات کے سلسلہ میں کارروائی سے 60 دن قبل اسے تحریری نوٹس دیا جا چکا ہو۔ پارلیمنٹ جب تک کوئی دوسرا قانون نہیں بناتی اسے وہی مراعات، تنخواہ اور الاؤنسز حاصل ہوں گے جو آئین کے نفاذ سے فوری پیشتر ایک گورنر کو حاصل تھے۔ گورنر کے اختیارات۔ آئین کے ترمیمی حکم مجریہ 1985 کے مطابق صوبہ کے تمام انتظامی اختیارات گورنر کو حاصل ہوں گے جو انہیں خود اپنی صوابدید پر یا ماتحت افسران یعنی
اپنے مشورے پر استعمال کرے گا۔ انتظامی امور کی انجام دہی میں وہ وزیر اعلیٰ اور کابینہ سے مشورہ کرے گا، لیکن تمام صوبائی احکامات اور اقدامات گورنر کے نام پر کیے جائیں گے۔ گورنر ان اختیارات اور قواعد کو بروئے کار لانے کے طریقہ کار کو بھی طے کرے گا جو اس کے نام پر کیے جائیں گے، اور انہیں کسی بھی عدالت میں چیلنج نہ کیا جا سکے گا۔ آئین کی 8ویں ترمیم کے مطابق گورنر اور وزیر اعلیٰ کے مابین اختیارات کی نئے سرے سے متوازن تقسیم کی گئی ہے۔ صوبائی گورنر کو متعدد معاملات میں وزیر اعلیٰ کے مشوروں کا پابند کر دیا گیا ہے، تاہم گورنر کو بھی خصوصی اختیارات حاصل ہیں۔ نیز مرکزی حکومت کا نمائندہ ہونے کے سبب گورنر صدر مملکت کی طرف سے جاری کردہ احکامات بجا لانے کا پابند ہوگا۔ انتظامی اختیارات: گورنر کو صوبائی نظم و نسق میں وہی حیثیت حاصل ہوگی جو صدر کو مرکزی حکومت میں حاصل ہے۔ اس کا ایک اہم اختیار وزیر اعلیٰ کی تقرری ہے۔ آئین کی 8ویں ترمیم کے مطابق گورنر کسی ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ مقرر کرے گا جسے اس کے خیال کے مطابق اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو، یعنی جسے اسمبلی نے بطور وزیر اعلیٰ منتخب کیا۔ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے سے دیگر وزراء کا تقرر کرے گا۔ بیشتر امور میں گورنر وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کے مشورے کا پابند ہوگا، تاہم اگر وہ ان کے کسی فیصلے یا اقدام سے متفق نہ ہو تو عرصہ 3 ماہ کے اندر وہ کابینہ کو اس پر دوبارہ غور و خوض کرنے کا کہہ سکتا ہے، لیکن اگر کیبنٹ اپنی پالیسی پر کاربند رہے تو گورنر کو اسے منظور کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا یہ فرض ہے کہ گورنر کو اپنی کارکردگی سے باخبر رکھے۔ گورنر اپنی تمام ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے گا جو اس پر وقتاً فوقتاً صدر کی طرف سے عائد کی جائیں۔ وزارت کو برطرف کرنے کے سلسلہ میں گورنر صوبائی اسمبلی کے فیصلے کا پابند ہوگا، یعنی وہ صرف اسی صورت میں ہی صوبائی کابینہ کو برطرف کر سکے گا جب اسمبلی نے اس کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد منظور کی ہو، لیکن اس دوران اسے نگران وزیر اعلیٰ مقرر کرنا ہوگا۔ گورنر اعلیٰ صوبائی ملازمین کا تقرر کرتا ہے۔ وہ کسی بھی ایسے شخص کو ایڈوکیٹ جنرل مقرر کرے گا جو ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ہنگامی حالات کے دوران فرائض: جب پورے ملک یا ملک کے کسی حصہ میں ہنگامی حالات کا نفاذ کیا جا چکا ہو تو وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو ضروری ہدایات جاری کرے گی جن کی پابندی لازم ہوگی۔ کن پر لازم ہوگی؟ صوبائی حکومتوں پر لازم ہوگی۔ ہنگامی حالات کے اعلان کے بعد وفاقی حکومت کے ایما پر گورنر ایسے تمام اختیارات کا خود استعمال کر سکتا ہے جو صوبائی اسمبلی کے سوا کسی بھی صوبائی ادارہ کو حاصل تھے۔ اسی دوران گورنر کو صوبائی نظم و نسق کے سلسلہ میں تقریباً آمرانہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر ایسا اقدام کرنے میں حق بجانب ہوگا جو ہنگامی حالات کے پس پشت مقاصد کے حصول کے لیے ناگزیر ہو، حتیٰ کہ وفاقی حکومت گورنر کو اس بات کا بھی اختیار تفویض کر سکتی ہے کہ وہ صوبہ میں کسی ادارے کے دائرۂ عمل سے متعلق آئین کی بعض دفعات کے نفاذ کو معطل کر دے۔ قانون سازی کے اختیارات: صوبائی گورنر صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے اور اسے ملتوی کرنے کا مجاز ہے۔ اجلاس کے انعقاد کا مقام اور وقت طے کرنا بھی گورنر کی صوابدید پر ہے۔
وہ اسمبلی کے اجلاس کو خطاب بھی کر سکتا ہے، لیکن گورنر کو اسمبلی کے منظور کردہ مسودات پر حق تنسیق حاصل نہیں۔ صوبائی اسمبلی مسودات کو منظور کر کے گورنر کے دستخطوں کے لیے بھیج دیتی ہے۔ گورنر 30 دن کے اندر یا تو اسے منظور کرے گا یا پھر ان میں ترامیم تجویز کر کے واپس بھیج دے گا یا پھر بل مسترد کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں اگر اسمبلی اس بل کو 7 اکثریت سے دوبارہ منظور کر دے تو گورنر اسے منظور کر لے گا۔ گورنر ایسی صورت میں حکم نامہ جاری کر سکتا ہے جب صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہو۔ بعد میں حکم نامہ کو اسمبلی کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صوبائی اسمبلی ایک قرارداد منظور کر کے گورنر کے حکم نامہ کو مسترد کر سکتی ہے۔ حکم نامہ کسی بھی صورت میں 3 ماہ سے زائد عرصہ تک نافذ نہ رہ سکے گا، لیکن جب تک وہ نافذ العمل ہوگا اس سے وہی حیثیت حاصل ہوگی جو صوبائی اسمبلی کے وضع کردہ قوانین کو حاصل ہوتی ہے۔ گورنر حسب منشا اپنے حکم ناموں کو منسوخ کر سکتا ہے۔ آئین کے تحت گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے۔ آئین کے 13ویں ترمیم سے قبل وہ خود اپنی ثوابدید پر بھی بعض صورتوں میں ایسا اقدام کرنے کا مجاز تھا۔ آئین کی 13ویں ترمیم کے تحت گورنر کا یہ ثوابدیدی اختیار ختم کر دیا گیا تھا، لیکن LFO 2002 کے تحت یہ پھر بحال ہو گیا۔ آئین کی 17ویں ترمیم کے تحت گورنر اگرچہ اپنی ثوابدید پر اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے، لیکن ایسا اقدام کرنے کے بعد وہ اس کی آئینی حیثیت کے لیے صدر اور سپریم کورٹ کی ماقبل منظوری سے 15 یوم کے اندر سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا، جو 30 دن کے اندر اپنا فیصلہ دینے کی پابند ہوگی۔ مالیاتی اختیارات۔ صوبائی حکومت سالانہ میزانیہ یعنی بجٹ تیار کر کے صوبائی اسمبلی کی منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ اسمبلی اخراجات اور آمدنی کو 2 مختلف قوانین کی صورت میں منظور کرتی ہے۔ مالیاتی قانون سازی کے سلسلہ میں اصل اختیارات صوبائی وزراء اور صوبائی اسمبلی کو حاصل ہوتے ہیں۔ عدالتی اختیارات۔ ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر کرتے وقت صدر مملکت متعلقہ صوبے کے گورنر سے بھی صلاح و مشورہ کر لیتا ہے۔ نئے آئینی ترامیم کے تحت صوبائی گورنر کو کافی بااختیار بنا دیا گیا ہے۔ گورنر کو ایسے خصوصی اختیارات بھی حاصل ہیں جن میں وہ صوبائی وزراء سے مشورہ کرنے کا پابند ہی نہیں۔ مرکز کا نمائندہ ہونے کی بنا پر اسے صدر کی طرف سے جاری کردہ احکامات بجا لانے ہوتے ہیں، اور ایسے معاملات میں وہ صوبائی کابینہ کے مشورے کا پابند نہیں۔ ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد گورنر کو صوبائی نظم و نسق میں تقریباً آمرانہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔